وہ اللہ کی یہ کتاب قرآن ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اب میرے بھائیوں، ہم سب کے سامنے سوال اور سوال کا جواب کہ کیا ایسے اپنی خود کے استدلالات، خود کی فہم، خود کی انڈرسٹینڈنگ، خود جو نکالنا چاہتے ہیں ویسی نیت سے آنے والے لوگوں کو پکڑنے کا کچھ سسٹم ہے، یا ہم یہ کہیں گے وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، تمہیں جو کرنا ہے کرو؟ حق بات ایک ہے کہ جو چاہیں 2 اور 2 4 بھی حق ہے، 2 اور 2 5 بھی حق ہے، 2 اور 2 6 بھی حق ہے، 2 اور 2 7 بھی حق ہے، 2 اور 2 8 بھی حق ہے، ایسا ہم کہیں گے؟ کیا اسلام وہ دین ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج دیا ہے، سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت سارے اختلافات ملتے۔ میرے بھائیوں، یہ اختلافات نہیں ہیں، یا تو کوئی چیز ثابت شدہ ہے یا تو کوئی چیز ثابت شدہ نہیں ہے، یا تو کوئی چیز توحید ہے یا تو وہ چیز شرک ہے، یا تو کوئی چیز سنت ہے یا تو وہ چیز بدعت ہے، یا تو کوئی چیز حلال ہے یا تو وہ چیز حرام ہے، یا تو وہ چیز جائز ہے یا تو وہ چیز ناجائز ہے، دونوں تو نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایک بات ہوگی اور کوئی سسٹم ہوگا جس سے کہ ہم پکڑ سکتے ہیں اور صحیح بات سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، وہی سسٹم آپ کے سامنے رکھنا تاکہ یہ فارمولا ہمارا صحیح ہو جائے، تاکہ قرآن کی آیتوں کے متعلق کل کوئی بھی ہمارے سامنے کوئی بھی بات کہے تو آپ کے سامنے میں 5 بیسک رولز رکھنا چاہتا ہوں، جس کے تحت آپ چیک کریں گے یہ چیز کہاں پہ فٹ ہو رہی ہے، کہاں پہ ہے یا نہیں ہے، اور آپ اس چیز کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے، صحیح اور غلط کلیئر ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا، اور جو آیت میں پڑھوں گا آیت نمبر 124 پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو رسول اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتے ہیں، ان کی تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھاتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام ذکر کیے۔ پہلے نمبر پہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سمجھنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اس کتاب کو پہنچانا نہیں تھا، جیسے پوسٹ مین آ کر خط دے کر جاتا ہے، کوریئر پارسل ڈیلیور کر کے جاتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کام ہی نہیں تھا کہ قرآن کو پہنچایا، یہ ایک کام تھا ان کا، لیکن صرف یہی نہیں تھا۔ اس آیت کے تیسرے پارٹ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گارنٹی لی ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم اس قرآن کا بیان کریں گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی بیان کرے گا، کوئی بھی آ کر کوئی بھی استدلال کرے گا، کوئی بھی آ کے کچھ بھی معنی بتائے گا، کوئی بھی آ کے کچھ بھی دلیل بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم اس کا بیان کریں گے، اللہ کی طرف سے وہ بیان آئے گا۔ اب میرے بھائیوں، ہم سب کو دیکھنا ہے کہ آخر میں کہاں ہے، کیسے ہے وہ موجود۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے متعلق سب سے پہلے قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہے، کچھ آیتیں دوسری آیتوں کی ڈیٹیل بتاتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک آیت کو لے لیتے ہیں، دوسری آیت کو نہیں لیتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم پوری کتاب پر ایمان لائیں، بعض حصے پر نہیں، کچھ حصے پر نہیں۔ اور وہ لوگ جو دین کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، وہ لوگ جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور بن جاتے ہیں گروہ گروہ، تو اللہ نے بتایا اے نبی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے،
اور اللہ ان کے متعلق فیصلہ کرے گا. سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 159. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پورا دین لیں گے, ہم کچھ حصہ لیں گے کچھ حصہ چھوڑیں گے, یہ طریقہ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں القرآن یفصل بعضها بعض, قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے, ڈیٹیل ملتی ہے. کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پر اس طرح کی کئی آیتیں ہیں قرآن میں, جیسے مثال کے طور پہ سورہ طارق میں ہمیں ملتا ہے, سورہ نمبر 86 میں والسماء والطارق اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور ہم سورہ بروج سورہ طارق لے لیتے ہیں, وما ادراک ما الطارق, کہ آسمان اور طارق, رات جلنے, اندھیرے میں جلنے والا, اندھیری میں روشنی پہنچانے والا. وما ادراک ما الطارق, کیا بتائے گا تمہیں طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب, نجم الثاقب یہ روشنی والا ستارہ ہے. اب یہاں پر طارق کیا ہے, ڈیٹیل اسی جگہ پر مل گیا. مطلب تیسری آیت پڑھے تو ڈیٹیل مل گئی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے جو دوسری جگہ پر ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 1, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اوفوا بالعقود, اپنے وعدوں کو, عہد کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام, تمہارے لیے حلال ہے سارے کے سارے چوپائے, الا ما یتلی علیکم, سوائے وہ جو بتا دیے گئے. سارے کے سارے چوپائے حلال ہیں سوائے وہ جو بتا دیے گئے. اب کیا بتا دیے گئے, آگے پڑھتے ہیں تو سورۃ المائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3 میں آتا ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, حرام ہے تمہارے لیے مرے ہوئے جانور کا گوشت, خون خنزیر کا گوشت, وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا. اب یہاں کیا ہوا, آیت نمبر 1 میں ہمیں پتا چلا کہ سارے چوپائے حلال ہے سوائے وہ جو منع ہے. منع کیا ہے, ڈیٹیل بعد میں ہے. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں قرآن میں سورہ نحل میں سورہ 16 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدریکم الابصار, اسے نظریں احاطہ نہیں کر سکتی, اللہ کو نظریں احاطہ نہیں کر سکتی, نظریں انکمپس, دیکھ نہیں سکتی, احاطہ نہیں کر سکتی. قرآن میں آیا. اب کچھ لوگوں نے اس بات سے سمجھ کر کہا کہ بندہ اللہ کو کبھی نہیں دیکھ سکتا, لیکن اگر وہ قرآن خود پورا کے پورا پڑھتے تو انہیں مل جاتا کہ قرآن میں سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سورہ 75 آیت نمبر 23 میں بتایا کہ مومن بندے الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور سورۃ المنافقون میں سورہ نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, سورۃ المطففین میں سورہ نمبر 83 میں اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ جو کفار ہیں, انکار کرنے والے ہیں, وہ اپنے رب کی طرف سے محجوبون, پردے میں ہوں گے, دیکھ نہیں سکیں گے. اب ہمیں یہ دونوں آیتیں دیکھ کر پکچر پتا چلا. کیا پتا چلا؟ بات یہ پتا چلی کہ یہ دنیا کی نظریں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ویسے نظریں دے گا جس سے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے. اور ہمیں حدیثوں سے پتا چلتا ہے یہ دنیا کی, یہ جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی, الی ربہا ناظرہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں بتایا. تو بعض حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کر رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, قرآن کی ایک آیت ہے جہاں اللہ رب العالمین نے بتایا سورۃ المائدہ سورہ 5 آیت نمبر 64, بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, ینفق کیف یشاء, اللہ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہودیوں کے الزام کے جواب میں آیت نازل ہوئی تھی. اب اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے, لیکن ہاتھ کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ النحل سورہ 16 آیت نمبر 74 میں کہا لا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ, ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى سورہ 42 آیت نمبر 11 میں کہا لیس کمثلہ شیء, اس کے بمثل, اس کے جیسا, سملر کوئی نہیں ہے. اب ہم اپنا ہاتھ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا ہاتھ ہماری طرح ہے 5 انگلیوں والا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, اس کے لیے مثالیں مت بناؤ. یہ مثال ہو گئی, مثالیں مت بناؤ. ہاتھ ہے, کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم, ایمان ہے ہمارا اس پر, اللہ نے جو بتایا ہم مانتے ہیں اور ہمیں یہ بات کو ماننا ہے. اب ڈیٹیل کہاں سے ملی؟ دوسری آیتوں سے ملی. تو میرے بھائیوں اس کی کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر آج کچھ لوگ ہیں جو یہ موقف قائم کرتے ہیں, یہ پوزیشن لیتے ہیں, بولتے ہیں کہ رسولوں میں سب کے سب برابر ہے.
کوئی بھی اونچا نہیں، کوئی بھی نیچا نہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت سورہ 2 آیت نمبر 285 جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. یہ آیت وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہی سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 253 جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسول ہم نے بعض کو دوسروں پر فضیلت دی. تو اب یہاں کیا ہوا؟ کوئی ایک آیت لے کر ایک استدلال کر رہا ہے، اگر وہ دوسری آیت دیکھتا اس کو فل پکچر ملتا. اسی طرح قرآن میں سورہ ابراہیم میں سورہ 14 آیت نمبر 22 اس میں آتا ہے کہ ابلیس قیامت کے دن انٹرویو دے گا، بات بتائے گا اپنی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا بتائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ نے تمہیں وعدہ کیا، سچا وعدہ، میں نے بھی وعدہ کیا لیکن میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، تو آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میرا تم پر کوئی پاور نہیں تھا، سلطان، کوئی میرا اتھارٹی نہیں تھی تم پر. اب یہ آیت سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا، اس سے پتا چل رہا ہے کہ شیطان انسان کے اندر نہیں آ سکتا. شیطان کہے گا کہ میرا تم پر کوئی پاور نہیں تھا، مطلب شیطان انسان میں آ نہیں سکتا. انہوں نے ایک آیت سے یہ استدلال کیا. لیکن وہ اگر سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 275 پڑھتے تو وہاں پہ کیا پتا چلتا؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ ویسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جیسے شیطان نے اپنے چھونے سے کسی کو پاگل بنا دیا، جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے نا ویسے سود کھانے والے کھڑے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی مثال دی ہے، وہ مثال اگر دنیا میں کہیں موجود ہی نہیں ہوتی تو وہ مثال اللہ نے کیسے دی؟ اگر وہ سمجھنا پاسبل ہی نہیں ہوتا، وہ چیزیں کی امپاسبلٹی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بتایا مس، چھونے سے، شیطان کے چھونے سے، یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کے چھونے سے جو پاگل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا جیسے پاگل ہو گیا وہ جیسے کھڑا ہوتا ہے ویسے سود کھانے والے کھڑے ہوں گے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ شیطان کے چھونے سے کوئی پاگل بھی ہو سکتا ہے. اور سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 22 میں جو شیطان کہہ رہا ہے میرا کوئی اتھارٹی، سلطان نہیں تھا، تو امام ابن کثیر نے بتایا بولے یہاں پہ سلطان کا مطلب ہے میرے پاس کوئی پروف نہیں تھا، میرے پاس تمہارے سامنے کوئی دینے کا پروف نہیں تھا، تم نے پھر بھی میری بات مان لی ہے. پروف تو نبیوں کے پاس تھا، نبیوں کی بات تو نہیں مانے، شیطان کی بات مانے، حالانکہ اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. اب یہاں پہ اگر ہمیں صحیح چیز چاہیے، بھائی ہم یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کو حق چاہیے، ہم لوگوں کو جنت پہنچنا ہے. ایک وہ شخص ہے جو قرآن سے دور زندگی بتاتا ہے، جو اللہ کے سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس معجزے سے دور زندگی بتا رہا ہے. وہ شخص ہے جو اس کتاب سے دور زندگی بتا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ الحشر میں سورہ 59 آیت نمبر 21 لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تم دیکھتے کہ پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے. یہ کتاب ایسی پاورفل کتاب ہے کہ پہاڑ پورا ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب لوگ ہیں جو اپنی زندگی دور بتاتے ہیں اتنی اچھی کتاب سے، جو کتاب اگر کوئی پڑھتا، سورہ انفال میں آتا ہے سورہ 8 آیت نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے. ارے پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہوگا ہم لوگوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن سے دور زندگی بتاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جب ایک شخص ارادہ کرتا ہے کہ اب مجھے قرآن کی طرف آنا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، مجھے صحیح راستے پر رہنا ہے، مجھے جنت جانا ہے، اب شیطان تھوڑی ہار گیا، اس نے تو اللہ سے قسم کھا کر کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 16، اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں انتظار کروں گا. کہاں؟ سیدھے راستے پر. اب یہ راستہ سمجھنا بھی تو بہت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جب ہم کوئی ٹاپک پر کوئی استدلال کر رہے ہیں، کوئی بات سمجھ رہے ہیں، تو قرآن کے دوسرے حصے، اس حصے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ سب سے پہلا قدم ہے، سب سے پہلا سٹیپ. دوسرا قدم یہ ہے جب ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن کے دوسرے حصے، ایک حصے کے بارے میں، بعض حصے دوسرے حصوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اب دوسرا قدم وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قرآن کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں کیا سمجھایا. پوائنٹ پر نوٹ کریے میرے بھائیوں، یہ پوائنٹ نوٹ کریے. ہم الفاظ پر غور کر کے ہمیں صحیح راستہ سمجھنا ہے. ہمیں دنیا کے بربادی کے راستوں پر نہیں چلنا ہے، ہمیں کامیابی کے راستے پر چلنا ہے. ہم وہ گمراہ فرقوں میں سے نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم صحیح راستے پہ چل کے جنت پہنچنے والوں میں سے بننا چاہتے ہیں. تو الفاظ پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
نبی جو کتاب سکھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب سکھاتے ہیں، پتا چلا انہوں نے صرف قرآن یتلو علیہم آیاتی پڑھ پڑھ کے سنایا ہی نہیں، ساتھ میں سکھایا، ٹیچ کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر آف قرآن ہے. خود قرآن میں یہ بات بہت کلیئرلی دی گئی ہے. سورہ نحل پڑھیے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا، ہم نے یہ پیغام آپ پر بھیجا، ہم نے یہ پیغام آپ پر بھیجا اس لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ سمجھا دو لوگوں کو، آپ واضح کر دو لوگوں کے آگے. لِتُبَيِّنَ تبین مبین سے آتا ہے، مبین یعنی میک کلیئر، آپ واضح کر دو، کلیئر کر دو لوگوں کے سامنے. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ایکسپلینر ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ غور کرے، تفکر کرے، سوچے، پونڈر کرے. تفکر کب کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپلینیشن لینے کے بعد، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیں اور سمجھانے کے بعد غور کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ صحیح حدیثیں ہیں وہ تفسیر ہے قرآن کی آیتوں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے تفسیر ہے. سب سے پہلے کوئی حکم قرآن میں موجود ہے، نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کیا کرنا ہوگا، رکوع کرو، دیا ہے. رکوع کا مطلب جھکنا، کیسے جھکیں گے، ایسے جھکیں گے، یہ بھی تو جھکنا ہے. کیسے جھکنا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کہاں سے ملے گی ڈیٹیل. تو روزہ سوم یعنی رک جانا. اب کوئی کہے اگر حدیث کو نہیں مانتا، وہ کہے آج میں چاول کھانے سے رک جاؤں گا، تو کیا وہ روزہ ہو گیا یا نہیں ہوا. نماز پڑھو تو صلاح کا مطلب ہے، عربی لفظ صلاح کا مطلب ہے دعا، عربک ورڈ صلاح کا مطلب ہے دعا. اب وہ کہے میں دعا کروں گا، دن میں اتنی بار دعا کروں گا، جیسے آج کچھ حدیث کے انکار کرنے والوں نے کہا. تو اس چیز کی گنجائش کہاں ہے، یہ ڈیٹیل کہاں ہے، حدیث میں ہے. تو میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایکسپلین کیا. نمبر 1 ڈیٹیلز دے کر کیسے کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 6 پڑھیں گے. اب ایک ایسا عمل ہے جس کی ڈیٹیل ہے، وہ ہے وضو، لیکن وضو کی بھی ڈیٹیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کونی تک، وامسحوا برؤوسکم، سر پہ مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو دھو لو ایڑیوں تک. اب 4 چیزیں ہیں، باقی ڈیٹیل کہاں ہے، حدیثوں میں ہے. اس کے احکام، اس کی رولنگز کہاں سے ملے گی. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ وضو کرو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو اگر ویلڈ ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تو ہمیں یہاں تک دلیل ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل فتح مکہ کے وقت پر 5 نمازیں بھی ایک وضو سے پڑھائی تھی، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے بارے میں کیا آ رہا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو. آیت پڑھ کے تو کوئی شاید اس نتیجے تک پہنچتا کہ جب بھی نماز پڑھنا ہے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے وضو کرو، لیکن نہیں، اس کی ڈیٹیل کہاں سے ملے گی، حدیثوں سے. اسی طرح ایک اور مثال لیجئے، سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کو کاٹ دو، ہاتھ کو کاٹو. اب کیا، کیسے کاٹیں؟ مثال کے طور پر ہاتھ کاٹو، ایدیہما، ید ہاتھ، کلائی سے کاٹیں، یہاں سے کاٹیں، یہاں سے کاٹیں، یہاں سے کاٹیں. کہاں سے کاٹیں؟ ید، یہ تو پورا کے پورا ید ہے، ہاتھ. تو کہاں سے کاٹیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الٹا ہاتھ کاٹیں گے اور کلائی سے کاٹیں گے. کہاں سے ڈیٹیل ملی؟ حدیث سے ملی. کاٹ دو ہاتھ کو. اب کیا ایسا کریں گے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے، کچھ لوگوں نے کسی کو پکڑ کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا. کیا ایسا ہے کہ ہر رستہ چلتا آدمی، ہر گلی گلی میں لوگ چور پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ یا فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کو کاٹ دو. تو کون کاٹے گا؟ ہم لوگوں کو پکڑے اگر چور کو تو ہاتھ کو کاٹنا ہے؟ تو نہیں، اتھارٹی میں جو ہے، جو حکمران ہے وہ کاٹیں گے. ایسا نہیں کہ ہر رستہ چلتا آدمی کاٹے. اور بچہ، ہم بچے کے ساتھ جا رہے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے کچھ بھی اٹھا لیتے ہیں. اب کوئی شخص بچے کے ساتھ جا رہا ہے، پیچھے سے بچے نے کچھ اٹھا لیا، بچہ اٹھایا، عربک زبان میں کہیں گے سارق، چوری کیا. اس نے، چور ہے وہ، چوری کیا، اور اس کے اندر ایج نہیں آتی ہے. عربک زبان اگر ہم صرف دیکھیں گے سارق، چور، تو چور کی ایج نہیں ہے. کوئی بھی چور، چھوٹا چور ہو بڑا چور ہو، اسے سارق ہی کہیں گے، چوری کہیں گے. لیکن سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قلم اٹھی ہوئی ہے 3 لوگوں کی، ان میں سے ایک بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچے اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے. قلم اٹھی ہوئی ہے یعنی گناہ لکھے نہیں جا رہے، گناہ لکھے نہیں جا رہے.
یعنی کہ گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے تو سزا کیسے ہے؟ گناہ نہیں ہے تو سزا کیسے ہے؟ تو پتا چلا یہاں پہ بچے کے ہاتھ کو ہم لوگ نہیں کاٹیں گے. اگر کوئی شخص حدیث کو نہیں مانتا ہے تو اس کے بچے نے چوری کیا تو گھر جا کے اس کو ہاتھ کاٹنا ہوگا. اعوذ باللہ، اللہ مستعان. آپ دیکھیے کتنی غلط انڈرسٹینڈنگ نکل سکتی ہے. اسی طرح ہاتھ کاٹ دو تو یہاں پر کوئی اگر پین چوری کر لیا، کاغذ چوری کر لیا، ہاتھ کاٹ دیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہاتھ نہیں کاٹیں گے سوائے تب جب ربع دینار، 1/4 دینار، دینار جو تقریباً 4.25 گرامز کا ہوتا تھا ملک المروان کے ٹائم پر، اس کا 1/4 یعنی 1 گرام سے کچھ اوپر، اگر اتنی ویلیو کی اگر چوری ہوئی ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ملے گی. نہیں تو کوئی اور سزا ہو سکتی ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا، اگر اتنی ویلیو کی چیز کسی نے چوری کیا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوگی. ڈیٹیل کہاں مل رہی ہے؟ حدیث میں مل رہی ہے. تو میرے بھائیوں ایسی کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ، حرام ہے تمہارے لیے مرے ہوئے جانور کا گوشت، والدم، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کا کسی کا نام لیا گیا وہ گوشت حرام ہے، وہ گوشت وہ کھانا حرام ہے. اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا حرام ہے تمہارے لیے میتا، مرے ہوئے جانور کا گوشت. اب مچھی مری ہوئی ملے، مچھی مری ہوئی ملتی ہے، بکرا مرا ہوا ملے کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں. مچھی مری ہوئی ملے کھا سکتے ہیں کیا؟ بکرے کو زندہ پکڑنا ہوگا، اس کو ذبح کریں گے تو ہی کھا سکتے ہیں. مچھی کو بھی زندہ پکڑ کے ذبح کریں گے تو ہی کھائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی میں صحیح سند سے، احلت لنا میتتانی، 2 مرے ہوئے جانور ہے حلال ہے ہمارے لیے، الحوت والجراد، مچھی اور ٹڈی، لوکسٹ. تو مچھی مری بھی ملے تو بھی حلال ہے، ٹڈی لوکسٹ وہ بھی حلال ہے. تو یہ ڈیٹیل کہاں سے ملی؟ کتنی بڑی تکلیف آ جاتی. اور میرے بھائیوں وہ سارے لوگ جو آج قرآن اور حدیث کا کمپیریزن اس طرح سے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں دیکھیے اگر ویسی نظر آپ کی ہے، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلینر آف دا قرآن نہیں سمجھتے، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کا ایکسپلینیشن آتا ہے حدیثوں سے، تو پھر مچھی کھانا بند کرو. کیوں؟ کیونکہ ٹکرا رہی ہے حدیث. اگر ٹکراؤ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ٹکرا نہیں رہی ہے، ایکسپلینیشن ہے، ڈیٹیل ہے. ہم کہتے ہیں ایماندار بنو کم سے کم. جو لوگوں کا یہ منہج ہے کہ وہ کوئی آیت کو کوئی حدیث کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ بھئی حدیث یہ ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن سے ایسا انہیں لگ رہا ہے کہ ٹکرا رہی ہے، حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رول سمجھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا خود کی مرضی سے تھوڑی کہا. انہوں نے جو کہا کہ 2 مرے ہوئے جانور ہے وہ حلال ہے، خود کی مرضی سے تھوڑی کہا انہوں نے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 2 اور 3 وما ينطق عن الهوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشوں سے نہیں بولتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہی ہے جو ان پہ نازل ہوئی ہے. جو انہوں نے کہا نماز کا طریقہ بتایا وہی کے تحت بتایا. جو انہوں نے کہا کہ 2 مرے ہوئے جانور ہے حلال ہے وہی کے تحت کہا. جو انہوں نے چور کے بارے میں جو احکام اور رولنگز بتائی وہی کے تحت بتائی. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو نہیں بھیجا. اگر اللہ صرف قرآن کو بھیجتا تو وہ جو آپ نے سنا زرقا، جو آنکھیں نیلی والی آیت، ہاں جو انہوں نے استدلال کیا، جو وسیلہ، جو اہل بیت، جو سارے استدلال کرتے ہیں وہ سب صحیح ہو جاتے، سب صحیح ہو جاتے. لیکن سب صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ نے صرف قرآن کو نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک ایکسپلینر کو بھیجا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے رول کو سمجھنا ہوگا میرے بھائیوں، اور یہ اس ٹاپک کے تعلق سے بہت اہم بات ہے. اگر کوئی شخص ان کے رول کو نہیں سمجھتا اور ایسے اگر کمپیریزن کرے گا تو بہت سارے پرابلمس ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا فطرت اللہ کی قائم کی ہوئی فطرت، اور اس کے اندر کوئی تبدیل نہیں ہوگا. اب فطرت میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فطرت میں تبدیلی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ چیزیں ہیں فطرت میں سے ہے. جیسے مثال کے طور پر جو انہوں نے 10 چیزیں گنائی اس میں سے ہم مختصر میں دیکھتے ہیں. انہوں نے بتایا داڑھی کو چھوڑنا، مونچھوں کو کترنا، اپنے بغل اور زیر ناف کے بال اسے شیو کرنا، اسی طرح ختنہ کرنا، یہ سب فطرت میں سے ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں فطرت میں چینج نہیں کر سکتے، جیسا اللہ نے بنایا ویسے ہی چھوڑنا ہوگا. اب اس شخص کو اپنے بال چھوڑ دینا ہوگا کیونکہ ٹکرا رہی ہے نا یہ حدیث. اگر ایسے سوچیں گے تو ٹکراتی ہوئی دکھے گی. تو اب اسے بال چھوڑ دینا ہوگا، اب اسے ناخن چھوڑ دینا ہوگا، چینج نہیں کر سکتے فطرت میں. اب وہ ختنہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث میں ملتا ہے، ایکسپلینیشن ہے قرآن کا. میرے بھائیوں یہ سب باتوں کو سمجھنا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے
کہ احلت لنا دمانی، دو خون ہے، خون حلال ہے ہمارے لیے، خون حرام ہے، اگر خون مل رہا ہے حرام ہے ہمارے لیے، نہیں کھا سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو ٹائپ کے خون حلال ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کلیجی اور تلی. آج جا کے میڈیکل ڈکشنری میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کلیجی اور تلی کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا، جو کھاتے ہیں لوگ ٹیسٹ لے کر، وہ ایکچوئل میں خون ہوتا ہے. اور میڈیکل ڈکشنریز بتاتی ہے کہ لیور اور سپلین کے فنکشن میں سے ہے کہ دے سرو ایز ریزروائرز آف بلڈ، خون جمع کر کے رکھتے ہیں وہ، اور وہ جو اندر جو گودا ہوتا ہے وہ حقیقت میں جمع ہوا خون ہوتا ہے. جمع ہوا خون کھانا جائز نہیں ہے، لیکن کلیجی اور تلی جائز ہے. کہاں سے پتا چلا؟ حدیث سے. تو میرے بھائیوں، جو لوگ آج کہتے ہیں نہیں یہ ٹکرا رہی ہے، اب وہ بھی چھوڑو، مچھی بھی گئی تھی، اب کلیجی اور تلی بھی گئی، اور کیا کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کھانا پکاتے ہیں تو جو تری اوپر آتی ہے اس میں جو خون کچھ بچ جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی گوشت ہوتا ہے تو چکن ہو مٹن ہو، اس کے اندر کچھ کچھ خون کہیں کہیں بچا ہوا ہوتا ہے. اب وہ جو تھوڑا سا بچ جاتا ہے وہ کھاتے بھی ہیں لوگ، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر کوئی شخص یہ بات کو نہیں سمجھے گا، اب چکن اور مٹن بھی گیا. دیکھیے کتنے سارے پرابلمز ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک ایکسپلینر کو بھیجا، ہمیں ان کے رول کو سمجھنا ہے. اسی طرح آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں دیا ہوا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ شخص مسحورہ، یہ ہے جس پر سحر کیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں مشرکین، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن آیا ہے یہ جادو کے اثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا ایک ایکسیپشن بتایا کہ کچھ دنوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا تھا. اور صحیح مسلم کی حدیث سے وہ کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اثر صرف اتنا تھا کہ انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں نہیں گئے. جادو ایک حقیقت ہے ہمارے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں کیا کیا کیا. ہمارے لیے بھی وہ مثال ہے، ہمیں بھی سمجھنے کے لیے بہت اہم بات ہے. تو جیسے ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون کے جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو پھینکا تھا تو انہیں ایسا دکھا کہ ساری کی ساری لاٹھیاں سانپ ہے اور سانپ ہل رہے ہیں. تو قرآن کی آیت ہے یخیل الیہ، انہیں ایسا لگا کہ یہ سب ہل رہی ہے. لیکن وہی الفاظ یخیل الیہ صحیح بخاری میں ہے جہاں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یخیل الیہ لگتا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس گئے، حالانکہ نہیں گئے تھے، اثر صرف یہاں تک تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں لگتا وہ گئے لیکن نہیں گئے تھے. تو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو کا اثر ہوا ان کی آنکھوں پر، اس کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا اسے کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آیت یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. میرے بھائیوں سمجھنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا. قرآن کی حفاظت کی گارنٹی تو اللہ نے لی ہے. یہ جسمی طور پر ایفیکٹ تھا، نہ کہ ان کی وحی ان کے مشن کے تعلق سے. تو یہ ہو گئی دوسری چیز. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر، قرآن سے، قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر ہے. نمبر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپلینیشن، تفسیر ہے قرآن کی آیتوں کا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس رول کے ساتھ بھیجا. تیسری چیز، اب ہم تھرڈ نمبر پہ کیا دیکھیں گے؟ اب ہم دیکھیں گے صحابہ کے آثار. صحابہ، وہی تو صحابہ پر آتی تھی نہیں آتی تھی، لیکن پھر سے غور کریے قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا. آیت نمبر 164 اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کتاب انہیں سکھاتے ہیں. انہیں سکھاتے ہیں، ہمیں سکھائے؟ ہم تو وہاں تھے نہیں. آپ کو سکھائے، مجھے سکھائے نہیں. کسے سکھایا؟ صحابہ کو سکھایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھایا انہیں. کس نے سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو انہیں سمجھ میں آیا. اب انہوں نے کیا سیکھا وہ بھی دلیل ہے. صحابہ کیا سیکھتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مطلب ہے، اس آیت سے یہ مراد ہے. جب وہ بتائیں گے تو ہمیں ڈیٹیل ملے گی. اسی وجہ سے تھرڈ نمبر پر ہمیں دیکھنا ہوگا صحابہ نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا، اور صحابہ کے اسٹوڈنٹس کون ہیں، صحابہ نے کسے سکھایا، تابعین کو سکھایا. سو آن تفسیر کا سلسلہ چلتا رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں بہت سارے صحابہ ہیں جو مشہور تھے تفسیر کے فیلڈ میں. چاروں خلفائے راشدین، چاروں کے چاروں عبداللہ. کون سے چار عبداللہ؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سب کے سب مشہور تھے تفسیر میں. انس ابن مالک، زید ابن ثابت، یہ سب، ابی ابن کعب. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کہا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. دعا کی ان کے لیے
کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دے، اسے قرآن سکھا دے، اسے قرآن سکھا دے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ مفسر ہے، ان کو یہ لفظ لقب ملا ترجمان القرآن، قرآن کے ایکسپلینر، یہ بہت بڑے ان کی تفسیر۔ تو انہوں نے کیا سکھایا؟ ان کے سٹوڈنٹس اکرمہ، مجاہد، عطا ابن ربیعہ، یہ سب جو تھے انہوں نے کیا سمجھایا؟ سعید ابن جبیر، تو ہم دیکھتے ہیں طاؤس، یہ سب نے کیا سمجھا؟ یہ تابعین نے، جو ان کے بڑے بڑے سٹوڈنٹ خود سکولرز تھے، تابعین میں سے سکولرز، مفسر۔ اسی طرح ابی ابن کعب، ان کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا ان اللہ امرنی ان اقرا الیک، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں، لم یکن الذین کفروا، یہ سورہ بینہ، میں پڑھ کر سناؤں۔ کس سے کہا؟ ابی ابن کعب سے کہا۔ ابی ابن کعب نے جب سنا کہ اللہ نے حکم دیا کہ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں، اللہ نے کیا میرا نام لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا، وہ رو پڑے۔ اور ابی ابن کعب وہ خود تفسیر کے میدان میں اسکالر تھے، انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کو سکھایا، ان کے سٹوڈنٹس بڑے بڑے، ابو العالیہ، ہم دیکھتے ہیں کئی سارے جو سٹوڈنٹس تھے ان کے تابعین میں سے خود اسکالرس، تو کیا ہے محمد ابن کعب القرظی، یہ سب نے جو سکھایا، زید بن اسلم، یہ جو تابعین تھے خود اسکالرس تھے۔ اب یہ لوگوں نے کیا سکھایا؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، ان کے بارے میں صحیح حدیث ملتی ہے ابن ماجہ میں، جس کے بارے میں جن میں آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ قرآن جیسے تازہ تازہ نازل ہوا ہے ویسے اگر سیکھنا چاہتا ہے تو ابن ام عبد سے سیکھو، یعنی عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان کے اسٹوڈنٹس علقمہ، الگ الگ مشہور مسروق، تابعین میں سے بڑے بڑے اسکالرس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب نے کیا سمجھایا، لیکن ہمیں سند صحیح چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کے اندر بھی سند صحیح چاہیے، تابعین کی بھی جو بات ہے سند صحیح چاہیے، ثابت شدہ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورس بنایا ہمارے لیے، ان کی طرف ریفر کرنے کہا تو ان کی زندگی بھی محفوظ ہے، زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل محفوظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، تو ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہے۔ اب میرے بھائیوں، جو حدیث کی مشہور کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اکثر کتابوں میں کتاب التفسیر ہوتی ہے۔ کتاب التفسیر میں کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا عَالِمٌ بِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 444، جس میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ چیزوں کے حکم کے متعلق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافروں میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے بتایا یہ کفر دون کفرین، یہ کفر ہے جو کم حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اب یہ ڈیٹیلز ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، کہاں سے پتا چلا؟ ہر جگہ کا لفظ تو کہیں قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پہ مستوی ہے، ثم استوی علی العرش، جو عرش پہ مستوی ہے 7 جگہوں پر ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تارجو الیہ، فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اس کی طرف، اوپر چڑھتے ہیں اس کی طرف۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے انزلہ، نیچے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا امنتم من فی السماء، آسمان والے سے اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہو فوق عبادی، وہ اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے نا، یہ میں آپ کو دلائل نہیں دے رہا ہوں، دلائل کے گروپس ہے، گروپس۔ ساری وہ آیتیں جہاں پہ فوقا لفظ آیا، ساری وہ آیتیں جہاں عرش استویٰ آیا، ساری وہ آیتیں جہاں پہ آیا من فی السماء، یا ساری وہ حدیثیں من فی السماء آسمان والا، یا تارجو الیہ، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ۔ اب یہ آیتیں کے بعد وہ آیت بھی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو ساتھ ہے کس معنی میں؟ عبداللہ ابن عباس نے بتایا یہاں پہ مطلب ہے عالم بکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ جانتا ہے، علم سے، اللہ کے علم سے، اللہ کے سننے سے، اللہ دیکھنے سے، جاننے سے، ہر چیز جانتا ہے، ہر جگہ کا علم ہے۔ اب یہ صحابہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تیسری قسم تفسیر کی یہ ہے کہ صحابہ، سلف، تابعین، ان کی طرف ریفر کرنا۔ اب کوئی یہاں پوچھ سکتا ہے قرآن میں اس بات کی دلیل کہاں ہے؟ یقیناً ہے۔ آپ قرآن کی اس آیت پر غور کریے، سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 115۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ سنیے غور سے، اس میں جواب ہے، سوال کا جواب ہے، لیکن غور کریں گے تو ملے گا۔ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہونے کے بعد بھی۔ آگے سنیے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتے ہیں، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم انہیں اسی راستے پہ پلٹا دیں گے جو انہوں نے چنا، وَنُصْلِهِ جہنم،
اور پہنچا دیں گے جہنم، وہ ساعت مسیرہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. لیکن وہ مومن کون تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جن کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپناتے ہیں. کون تھے مومن؟ وہ صحابہ تھے، اور وہی راستے پر تابعین چلے. الگ الگ راستے نہیں ہیں. سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ، سبل نہیں ہے، مومنوں کے راستے نہیں ہے، مومنوں کا راستہ سنگولر ہے، پلورل نہیں ہے. تو مومنوں کا راستہ، اب وہ مومنوں کا راستہ جس پہ صحابہ چلے، جس پہ تابعین چلے، جس میں سلف الصالحین چلے، اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے. اللہ کہتا ہے یہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائیں گے تو اللہ نے کہا میں اسی راستے پہ پھر تمہیں چھوڑ دوں گا، سزا ہے یہ. پتہ کیا چلا؟ اب یہاں پہ صحابہ کا راستہ یہ بھی دلیل ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 137. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے تو ہدایت پر ہے. تو صحابہ کا ایمان سیمپل سٹینڈرڈ ایمان ہے، ویسا ایمان ہوگا تو ہدایت پر ہے. اور ان کی فہم، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا ایمان کیا چیز پہ تھا وہ ہمیں سمجھنا ہوگا. تو یہ دلیل ہے. اسی طرح سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 100 جس میں آتا ہے وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجر انصار، والذین تبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے صحیح طریقے سے چلے، احسان کے ساتھ چلے، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. یہ جو تین ہیں، مہاجر، انصار اور جو ان کے پیچھے چلے صحیح طریقے سے، اللہ نے کہا میں ان لوگوں سے راضی ہوں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. کن سے راضی ہے؟ مہاجر. ہم لوگ مہاجر نہیں ہیں، انصار ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے چلنے والے ہم لوگ بن سکتے ہیں. تو یہ دلیل ہے. بہت سارے اس طرح کے دلائل ہیں. تو میرے بھائیوں یہاں پہ یہ ہو گئی تیسری چیز جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، قرآن کو صحابہ اور سلف اور تابعین کے آثار سے، اسٹیٹمنٹ سے ثابت شدہ ہے. چوتھی نمبر پہ ہے لغت سے، ڈکشنری سے، کہ بھئی لغت میں وہ ورڈ کی میننگ کیا ہے جو ورڈ قرآن میں ہے. کبھی کبھار اس کی یوزیج بعد کے زمانے میں کم ہو گئی وہ لفظ کی. اب وہ ورڈ کی میننگ کیا تھی؟ تو گرامر ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمیں ڈکشنریز کیا بتاتی ہے، جو ارلی ڈکشنریز کمپائلڈ ہے وہ کیا بتاتی ہے، وہ دیکھنا ہوگا. اب ڈکشنری کی میننگ کیا ہے، ارلی جو ہمیں سینگز ملتی ہے، پوئٹری ملتی ہے، اس میں وہ لفظ کی کیا میننگ ہوا کرتی تھی وہ دیکھنا. لیکن نمبر 4 پہ، نمبر 1 نہیں ہے. کچھ تفسیریں قرآن کی اس اینگل سے لکھی گئی ہے جس میں نمبر 4 والی چیز نمبر 1 بنا دی ہے انہوں نے. اور ان کے لیے میں 2 دلائل دوں گا. جو لوگ اسے نمبر 4 کی جگہ نمبر 1 بناتے ہیں، مطلب لغت اور ڈکشنری نمبر 4 ہے، نمبر 1 نہیں ہے. آپ کے سامنے 2 دلائل. پہلی دلیل، قرآن کی جب آیت نازل ہوئی سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 82 جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں سورہ 6 آیت نمبر 82 میں کہ یقیناً الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے بعد ظلم نہیں کیا، ایمان کو کور نہیں چڑھایا ظلم کا. تو اللہ نے کہا فاولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے سیکورٹی، ان کے لیے سیفٹی ہے، وہی کامیاب لوگ ہیں. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ گھبرا گئے کہ ایمان لائے، ظلم نہیں کیے. ظلم، گناہ بھی ظلم ہے، گناہ بھی ظلم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. یا جیسے قرآن کی آیت ہے سورہ 39 آیت نمبر 53 کہ کہو میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. گناہ بھی ظلم ہے. صحابہ گھبرا گئے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو ایمان لائے اور گناہ نہیں کیے، یعنی ظلم نہ کیے یعنی گناہ نہیں کیے. انہوں نے اسے ویسے سمجھا، ڈکشنری عربک آتی تھی انہیں. جیسے آج کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر صرف عربک آ گئی تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے. انہیں عربک جتنی اچھی آتی تھی اتنی اچھی عربک کس سے آئے گی. صحابہ کو عربک آتی تھی، سمجھ میں آیا ظلم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ ایسے نہیں ہے کما تظنون، جیسا تم لوگ سوچتے ہو ویسا نہیں ہے، جیسا تم لوگ سوچتے ہو ویسا نہیں ہے. یہ وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا لا تشرک باللہ، اے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو انہوں نے بتایا یہاں پہ ظلم کا مطلب ہے ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم. کس نے سمجھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو نمبر سیکوینس میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے لغت کا نمبر کہاں ہے، حدیث سے اوپر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے اوپر نہیں ہے، یہ نمبر 4 پر ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 5 میں آتا ہے اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے. اب چھوا ہے
تو تیمم کر سکتے ہو، مطلب وضو ٹوٹنے کے بارے میں بات آ رہی ہے، غسل واجب ہونے کے تعلق سے بھی اشارہ ہے. اب یہاں پہ چھونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ڈائریکٹلی چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہمیں حدیث ملتی ہے ابو داؤد کی صحیح حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرہ میں سے کسی کو بوسہ دیا، کس کیا، اور نماز پڑھنے گئے اور اپنا وضو ریپیٹ نہیں کیا، وضو دہرایا بھی نہیں. پتہ چلا اگر وضو ٹوٹتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضو دہرائے ہوتے. تو ہمیں کیا پتا چلا؟ یہاں پہ چھونے سے مراد چھونا نہیں ہے، خصوصی ایک اسپیشل ٹائپ کا چھونا ہے جس کا مطلب ہے میاں بیوی کے تعلقات. تو یہاں پر لمس کا مطلب ہمیں کیسے پتا چلا؟ ڈکشنری کو نمبر 1 پہ نہیں ہے، ڈکشنری نمبر 4 پر ہے، لیکن ہے وہاں پر. یہ 3 دیکھنے کے بعد اس کی روشنی میں لغت سے، ڈکشنری سے بھی بات سمجھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نمبر 5 پر کیا ہے؟ سیکوینس بھی یاد رکھنی ہوگی آپ کو. نمبر 5 پر ہے کہ اب یہ 4 دیکھنے کے بعد اب اپنے اوپینین یعنی اپنی رائے سے کوئی بات کہہ سکتا ہے، یہ 4 کے دائرے میں رہ کر. اگر یہ دائرہ توڑ کر باہر نکلیں گے تو میرے بھائیوں میں آپ کو ابھی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ حدیث جو آج کے اس درس میں ایک بہت ہی سٹرائکنگ حدیث ہے. اگر یہ حدیث ہم دیکھیں، یہ ایک حدیث کی روشنی میں یہ سارے غلط چیزیں کلیئر دکھتی ہے کہ غلط ہے. یہ ایک حدیث کون سی حدیث ہے؟ سنیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ میں ہے، یہ حدیث مسند احمد میں ہے، ابو یعلا میں ہے، امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں لایا ہے، اور شیخ البانی نے اپنی تحقیق سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح سند سے بتایا ہے کہ حدیث کی سند صحیح ہے. کیا ہے حدیث؟ سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المراء فی القرآن کفر، المراء فی القرآن کفر، المراء فی القرآن کفر. قرآن کے بارے میں اپنی ہی مرضی اور اپنی ہی عقل سے بات کہنا کفر ہے. 3 بار کہا، 3 مرہ، 3 بار کہا. اور پھر کہا فما علمتم منہ فعملوہ، جو تم اس میں سے جانتے ہو اس پہ عمل کرو. وما جہلتم منہ فردہ الی عالمہ، جو اس میں سے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے، تمہیں معلوم نہیں ہے کیا ہے، تو جاننے والے کی طرف ریفر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی، میرے بھائیوں یہ حدیث بلاک کرتی ہے وہ سارے غلط راستوں کو. سورہ احزاب کی جو آیت ہے، سورہ 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی شخص کے والد نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے میں خاتم، لاسٹ، سیل ہے، ختم ہو گیا سلسلہ، خاتم النبیین. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایکسپلین کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دیوار ہے جس کے اندر ساری اینٹیں لگی ہے، ایک اینٹ نہیں ہے، اور لوگ اس دیوار کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا وہ ایک اینٹ بھی لگی ہوتی. انہوں نے کہا میں وہ آخری اینٹ ہوں، لاسٹ بریک ہوں. تو وہ ہمیں کیا پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ نبی ہے، کوئی ان کے بعد نہیں آنے والا ہے. اب غلام احمد سرور نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب یہ آیت بیچ میں آ رہی ہے، یہ آیت بیچ میں آ رہی ہے. حدیث کو تو کنوینئنٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن آیتوں کو، قرآن کو اتنا ایزیلی ریجیکٹ نہیں کر پاتے ہیں، تو قرآن کی میننگ کو تھوڑا کچھ چینج کرتے ہیں. کہا خاتم کا مطلب ہے کہ انگوٹھی کا جو سٹون ہوتا ہے، مطلب بیسٹ نبی ہے، یہ بیسٹ نبی ہے، میں بیسٹ نہیں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ ہے. غلام احمد سرور نے اسے کنورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے بھائیوں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں پر بلاک لگا دیا جب کہا المراء فی القرآن کفر. تو یہ چیز کفر ہے، یہ چیز قرآن کے بارے میں اپنے عقل سے کچھ بھی بولو گے، تمہیں جو بولنا ہے وہ بولو گے تو نہیں. پہلے دیکھو قرآن نے قرآن کے بارے میں کیا کہا، حدیث میں قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے، اس آیت کے بارے میں صحابہ کے آثار میں کیا آتا ہے، لغت سے صحیح بات سمجھنے کے بعد نمبر 4 پہ کیا آتا ہے، اس کے بعد اس کے دائرے میں ہم اس کے تعلق سے ہم اس کے تعلق سے سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں. اور یقیناً لعلہم یتفکرون، تاکہ تم غور کرو. لیکن سب باتیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ، دیکھنے کے بعد. اب میرے بھائیوں یہ ہے 5 سٹیپس تفسیر کے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن کی طرف ریفر ہونا شروع کیے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہوئی، لیکن وہ صحیح میتھڈ نہ جاننے کی وجہ سے کوئی بھی ٹرانسلیشن اٹھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز اٹھا رہے ہیں. اب ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے اس کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں. نمبر 1 اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اگر اس کا عقیدہ غلط ہے، اگر وہ شرک کرنے والا عقیدہ ہے، اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ عقیدہ کہیں نہ کہیں کیسے فٹ کر دیتا ہے قرآن کی آیتوں میں، اس آیت کی تفسیر میں. اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، میتھڈولوجی کیا ہے، یہ سمجھنا ہوگا. کیا وہ ایسا شخص ہے جو توحید کو مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہ مانتا ہے؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو شخص ہے جو بات کہہ رہا ہے وہ کون ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. اب یہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے حقیقت میں ٹرانسلیشن، ترجمہ تفسیر ہے، ترجمہ خود تفسیر ہے. قرآن انٹرانسلیٹبل کتاب ہے، قرآن کو کوئی ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے عربک کا ایک لفظ ہے،
اس کا کوئی پیرالل لفظ کسی زبان میں نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار ایک لفظ ہوتا ہے اس کی میننگ بہت ساری ہوتی ہے. کبھی کبھار ایک لفظ ہوتا ہے جو سینٹنس کے کنسٹرکشن سے بات سمجھنے کے تعلق سے گنجائشیں ہوتی ہے. اب ایک شخص ہے, کبھی کبھار سمبولک ہوتا ہے, کبھی کبھار لٹرل ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ترجمہ کر رہا ہے وہ اپنا جو اس نے سمجھا اس آیت سے وہ ایک سینٹنس میں بتا رہا ہے. وہ ترجمہ انسان کی کوشش ہے. کچھ نہ ہونے سے تو ترجمہ ہے تو چلو ٹھیک ہے. شروع کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوئی وہاں کی لوکل لینگویج ختم ہو جاتی تھی, عربک زبان آ جاتی تھی. آپ دیکھیے ایک زبان ہے جس کا نام ہے کوپٹک لینگویج. یہ مصر کی زبان تھی, کوپٹک لینگویج. آپ ویکیپیڈیا وغیرہ میں دیکھیے, دکھتا ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد کوپٹک لینگویج ختم ہو گئی, عربک آ گئی. ایجپٹ کی نیشنل لینگویج عربک بن گئی. اسی طرح نارتھ افریقہ میں ایک لینگویج بربر ہے, جو بربر لینگویج آج بہت کم لوگ بولتے ہیں, لیکن وہ زمانے میں بہت کامن لینگویج ہوتی تھی بربر. اب کیا ہوا, اب وہ لینگویج کو سٹیٹس نیچے آ گیا. عربک آنے کے بعد وہ عربک غالب ہو جاتی تھی. اور آگے کچھ لینگویجز تھی جو عربک کے بہت سارے الفاظ لے لیے, یعنی وہ زبان ٹوٹلی ختم نہیں ہوئی لیکن عربک کے بہت سارے الفاظ لے لیے, لیپی لے لی عربک کی. مثال کے طور پہ پرشین جو ہے فارسی, اس کے اندر کئی سارے عربک کے ورڈز ہیں, عربک اسکرپٹ ہے. اسی طرح ملئے جو ملیشیا انڈونیشیا کی لینگویج ہے ملئے, اس کے اندر بھی اسکرپٹ کیا ہے, عربک اسکرپٹ ہے. وہ عربک اسکرپٹ ہے. اور ملئے اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور بھی لینگویجز ہے, جیسے ہوسا افریقہ کی لینگویج ہے, ہوسا ایک پرائم لینگویج ہے, اس کے اندر بھی عربک کے بہت سارے الفاظ ہیں, اس کے اندر بھی لیپی عربک کی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد کے دور میں جب مسلمانوں کا غلبہ کمزور ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ عربک زبان مسلمانوں کے ہاتھ سے دور ہونے لگی. جہاں جہاں حکومت ہونے لگی وہاں کہیں کہیں پرشین چلنے لگی, کہیں کہیں ٹرکش چلنے لگی. اب یہ اسی طرح سے لوگ دوسری زبانوں کی طرف اٹیچ ہو گئے. اور ہم لوگ بھی جو انڈیا والے, جو آج یہ درس بھی ہو رہا ہے اردو زبان میں, ہماری زبان تو عربک ہے, قرآن کی زبان عربک ہے, قرآن انٹرانسلیٹیبل بک ہے. لیکن اب کچھ نہ ملنے کی جگہ ترجمہ کی طرف آدمی ریفر کرے گا, کچھ تو سمجھے گا, لیکن یہ سمجھنا ہے کہ ترجمہ ایک انسان کی کوشش ہے, یہ خود ایک تفسیر ہے. اب یہاں پہ جو ٹرانسلیٹر ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے. کیا انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہے, دیکھنا ہوگا. اس کی توحید کیسی ہے, اس کی اتباع کا انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. اب یہ چیزوں کے تعلق سے کئی لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگز ہے. اس نے ترجیح جو دین میں جو فرسٹ چیز ہے, جو دین میں پرائرٹیز ہے, اس میں وہ صحیح ہے, منہج میں صحیح ہے نہیں ہے, دیکھنا ہوگا. اسی وجہ سے ہمیں یہ تحقیق کرنا ہوگا. آج لوگ ترجمہ ریفر کر رہے ہیں, لیکن کسی طرح سے لوگوں کو ایسے سمجھ میں آیا کوئی بھی ترجمہ اٹھاؤ, کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ, ہدایت ہی ملے گی. لیکن یہ نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا, سمجھنے کے طریقے میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ صحیح اوتھینٹک تفسیروں کی طرف آدمی ریفر کرے. مثال کے طور پر اردو انگلش میں کچھ اوتھینٹک کا صرف ذکر نام لے سکتا ہوں مختصر وقت میں. مثال کے طور پر آپ اردو میں دیکھیے احسن البیان, جو الحمدللہ سعودی سے جو پرنٹ ہو رہا ہے, الحمدللہ ایک اوتھینٹک تفسیر ہے. اسی طرح تحسیر الرحمن جو لقمان سلفی کی تفسیر ہے, یا مثال کے طور پہ تحسیر القرآن جو ہم دیکھتے ہیں اقبال کیلانی کی قرآن کی اوتھینٹک تفسیر ہے. اور اس طرح سے تفسیر ابن کثیر میں اوتھینٹیکیشن کے ساتھ امام ابن کثیر نے آثار جمع کیے. آپ دیکھیں گے کہ مفسرین کے نارملی دو ٹائپ کے طریقے ہیں. کچھ تفسیریں ہیں جو تفسیر بالروایا, روایت کے بنیاد پر, مطلب صحیح سیکوینس فالو کر کے وہ لوگ تفسیر کرتے ہیں. اور کوئی تفسیر ہوتی ہے تفسیر بالرائے, اوپینین کی بنیاد پر, عقل کی بنیاد پر. یہاں تک ہے ایسی بھی ایک تفسیر ہے, محمد عبدو نام کے ایک ترجمہ ہے, ترجمہ کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تفسیر جب کروں گا تو دیکھوں گا ہی نہیں اس سے پہلے قرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, صحابہ کے آثار کیا ہے, میں پہلے خود عقل لگاؤں گا, بعد میں جو دیکھوں گا. تو یہ نتیجے تک پہنچا محمد عبدو کہ انہوں نے کہا کہ فرشتے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, جو انسان میں ایک اچھی خواہش ہوتی ہے نا, اسی کا نام فرشتہ ہے. اسی طرح محمد اسد آپ دیکھیں گے تفسیر بالرائے. محمد اسد ایک کنورٹ ہے, اسلام کنورٹ کر گیا ہے, یہودی سے اسلام قبول کیا. اور محمد اسد کی جو ترجمہ ہے اس کے اندر بھرپور عقل کا غلبہ, تفسیر بالرائے. یہاں تک کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, جو دریا میں راستہ نکل آیا, وہ کہتے ہیں وہ ٹائم پہ ٹائیڈل ویو آ گئی تھی. معجزہ نام کی کوئی چیز ان کے نزدیک نہیں ہے کیونکہ عقل سے ٹکراتی ہوئی دکھتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو بھی ترجمہ ہم ریفر کر رہے ہیں وہ تفسیر بالرائے ہے کہ تفسیر بالروایہ ہے. تو تفسیر بالروایہ میں آپ احسن البیان, تحسیر الرحمن, تحسیر القرآن, اسی طرح آپ یہ کچھ جو اوتھینٹک اور بھی تفسیروں کی طرف ریفر کر سکتے ہیں. ابن کثیر ہے, امام ابن کثیر نے روایتوں کو جمع کیا, لیکن تحقیق کچھ جگہ پر دی, کچھ جگہوں پر نہیں دی. بعد والوں نے اس کی تحقیق کر کے تحقیق شدہ تفسیر ابن کثیر لائی ہے, عام عوام کے لیے وہ زیادہ اچھا ہے. اسی طرح انگلش میں ایک شخص نوبل قرآن جو محمد محسن خان کا ٹرانسلیشن ہے, صحیح بخاری سے کچھ کامنٹری ہے, اس کی طرف ریفر کر سکتا ہے. ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر انگلش ٹرانسلیشن جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے اوتھینٹیکیشن کے ساتھ چھاپا ہے, وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. اسی طرح ایک نیو آپشن آیا ہے احسن البیان
جو انگلش میں آیا ہے، دارالسلام نے پرنٹ کیا ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک تفسیر ہے، الحمدللہ اویلیبل ہے. لیکن سب سے بیسٹ عربک زبان سمجھنا، قرآن سے ڈائریکٹ تعلق جوڑنا. میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور دنیا میں بہت ساری لوگ باتیں کر رہے ہیں قرآن کے نام میں. ہمیں کیا جاننا ہے؟ سچ بات جاننا ہے. ہمیں جاننا ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا. یہ بات جاننا نہ بھولیں کہ قرآن ہدایت کی جہاں کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے سورۃ البقرہ میں، یضل بہ کثیر. اسی کتاب سے جو لوگ غلط نیتوں سے آتے ہیں، غلط ارادوں سے آتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں. یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر. بہت لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، بہت لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. قرآن کے انعام میں آج کتنی ساری خلافاتیں، خرافاتیں ہو رہی ہے، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. جو غلط چیز ہے اس کے ایک بیسک رول ہے کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے. صحیح تفسیر کے میتھڈ سے جب آئیں گے تو وہ چیز کہیں نہ کہیں سٹاپ ہو جائے گی، رک جائے گی. اور صحیح میتھڈ سے ایک انسان پڑھے گا، سمجھے گا، تو اسے وہ مقصد ملے گا جو ہدایت ہے. میں آخر میں قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ابراہیم میں، سورہ 14 آیت نمبر 52 کہ ھذا بلاغ للناس، یہاں ایک پیغام ہے انسانوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس سے وارننگ حاصل کر لے. تو میرے بھائیوں، یہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا. اس پیغام کو ویسے سمجھنا ہوگا جیسے اللہ نے ہمیں سمجھنے کہا. اب خود کی مرضی، خود کی عقل، خود کی سوچ کو انسان کو چاہیے کہ سرنڈر کر دے اللہ کی مرضی کے آگے. اور وہی ہے اسلام، سبمیشن اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اسے فالو کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بتانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.